میری بچی جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے بولتی ہے کہ قرآن بورنگ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو میں کیسے ٹیکل کروں؟ کیا ایج ہے بچی کی؟ 9 ایئرس۔ اچھا دیکھیے، اگر کوئی کام بالجبر کروایا جائے گا تو بات وہی ہے کہ ہمارے لیے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لے، یہ کام ہو جائے، بس حفظ قرآن ہو جائے، اور کچھ ہو یا نہ ہو حافظہ بن جائے، یہ حافظ قرآن بن جائے۔ دیکھیے، اللہ نے یہ بچے ہمیں اس لیے نہیں دیے ہیں کہ ہم انہیں حافظ قرآن بنائیں، اللہ نے یہ بچے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کریں اور انہیں بندہ بنے رہنے میں ان کی مدد کریں، یہ بندہ بن کے زندگی گزاریں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان پہ ٹرسٹ کریں گے، ان پہ جبر نہیں کریں گے۔ یعنی نماز کے معاملے میں بھی سختی کی منیمم ایج 10 سال ہے، اور نماز فرض ہے، اور اس فرض پر سختی کی عمر ہے 10 سال، اور حفظ قرآن تو فرض نہیں ہے، اس پہ سختی کی ایج 9 سال اور 7 سال اور 8 سال، یہ کہاں سے ہمیں پتہ لگی؟ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن سے متعلق جو چیز ہم پہ فرض کی گئی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن سے محبت فرض ہے، قرآن پہ تدبر فرض ہے، قرآن پر عمل فرض ہے۔ یہ 3 وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نے کیے، اور تمام صحابہ کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ حب قرآن، تدبر قرآن، اور تعمیل قرآن، ٹھیک ہے، قرآن پہ عمل۔ اچھا، ناظرہ قرآن بھی فرض نہیں کیا گیا، اور حفظ قرآن بھی فرض نہیں کیا گیا۔ اب یہ بڑی خطرناک اور بڑی حساس بات ہے جو میں نے عرض کی ہے، بہت سے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کتنی سخت بات سلمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ناظرہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے، یہ فرض نہیں کیا گیا، لیکن بلا شبہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو ناظرہ قرآن بھی اگر کسی کو قرآن دیکھ کے پڑھنا آ جائے، مصحف کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ بلا شبہ بہت بڑی بات ہے، اور اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا بڑا اجر ہے، لیکن یہ کام فرض نہیں کیا گیا، ناظرہ قرآن فرض نہیں کیا گیا، اور حفظ قرآن بھی فرض نہیں کیا گیا کہ پورا قرآن رٹ لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے، یہ بھی فرض نہیں کیا گیا۔ اگر یہ دونوں کام فرض ہوتے تو سارے صحابہ کو بھی یہ کام آتا ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، اور اس میں چند ہزار صحابہ دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتے تھے، اور پورے قرآن کے حافظ بھی بہت تھوڑے صحابہ تھے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ بلکہ صحابہ کو جو قرآن حفظ ہوا تھا وہ سن کر حفظ ہوا تھا، دیکھ کر حفظ نہیں کیا تھا، پڑھ کے حفظ نہیں ہوا تھا، سن کے حفظ کیا تھا انہوں نے۔ لیکن یہ جو 3 کام جو قرآن کے تعلق سے مسلمانوں پہ فرض کیے گئے ہیں، اب حفظ قرآن بھی بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھیے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے، ایک بات اور سمجھیے کہ فضائل کا بیان نفلی کاموں کے حوالے سے کیا گیا ہے، فرائض کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے فضائل نہیں بتائے گئے، یعنی فجر کی نماز کے فضائل نہیں بتائے گئے۔ آپ نے فضائل جتنے چاشت کی نماز کے سنے ہوں گے، ظہر کی نماز کے نہیں سنے ہوں گے۔ تو فضائل کا علم اگر آپ کو ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ چاشت کی نماز زیادہ اہم ہو گئی، اس لیے کہ ثواب زیادہ ہے۔ اگر کوئی ظہر کی نماز چھوڑ کے چاشت کی نماز پڑھتا رہے، یا فجر کی نماز چھوڑ کے چاشت کی نماز پڑھتا رہے، آپ کے خیال میں آپ اسے کیا کہیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نوافل کی محبت میں اگر فرائض ساقط ہو جائیں یا فرائض چھوٹ جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے قرآن سے محبت کی جائے، قرآن پہ تدبر کیا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے، اس پہ یقین کیا جائے، یعنی اس کو مانا اور اس پہ عمل کیا جائے۔ بالکل، تو قرآن میں کتنی آیات ہیں تدبر سے متعلق، کتنے مقامات ہیں جہاں تم تدبر نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، اور عقل والے کون ہیں، اولو الالباب کون ہیں، یہ سارے تذکرے قرآن میں کتنے ہیں۔ اور جب اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے تو اللہ کا لہجہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اس بات پہ بہت سختی سے بات کر رہا ہے، بڑی مطلب اس پہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ جملہ ہلکا جملے نہیں ہیں، یہ بڑی سخت مقامات ہیں۔ یعنی تدبر فرض ہے، لیکن مسلمانوں نے
تدبر کی عبادت تو کئی سو سال سے قضا کر رکھی ہے. اپنے بچے کو حافظ بنا دینا یہ ایک الگ بات ہے اور تربیت کرنا ایک الگ کام ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حافظ یا حفظ نہ بنائیں، مطلب حفظ ضرور کروائیے، لیکن فرائض پیچھے نہیں جانے چاہیے. فرائض اپنی جگہ ہیں، یعنی یہ فرض ہے، تدبر فرض ہے، قرآن سے محبت فرض ہے، قرآن پہ یقین کے ساتھ اس کی تعمیل کی جائے، مطلب اس پہ شک نہ کیا جائے، اس کو یقین کیا جائے، اس کو عمل میں ڈالا جائے. یہ سب تعمیل سے متعلق بات ہے. تعمیل بالایمان، اس کے لیے مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں، 9 سال کے بچے کو بالجبر ہم حفظ کروا رہے ہیں، مطلب یہ وہ کام ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہو اور اللہ نے لگایا ہو. یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا اور بچے پہ جبر کر کے اس پہ بھی فرض کر دیا. اصل محنت جو کرنی ہے وہ تو تربیت کی کرنی ہے نا، اس کا دل جیتنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، جبر اس پہ نہیں کرنا، اور محبت کے ساتھ یہ دین اس کے اندر پہنچے گا. مطلب اس کے لیے راستہ کھولنا ہے بھائی. تو یہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے بات. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات عرض کروں کہ ثواب اور فضائل جن کاموں کے زیادہ بیان ہوئے ہیں وہ نفلی نوعیت کے کام، اور فرائض کے معاملے میں دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں وہ ڈیوٹی سمجھ کے، وہ ذمہ داری سمجھ کے وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ کریں. یعنی فرض جو ہے وہ قرض ہے. یعنی فرض کو سمجھنے کی آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کے اوپر ایک نقطہ اور لگائیے تو فرض قرض ہے. فرض تو کرنا ہی کرنا، یہ تو غلام کی ڈیوٹی ہے، مسلمان ہونے کی ڈیوٹی ہے کہ یہ فرض ہے. تو یہ بھی فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، یہ مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن میں دلچسپی لے تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جبری طور پہ اس کو ہٹانا ہوگا. میں آپ کو ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں. وہ کام جو یہ شوق سے کرتی ہے وہ زبردستی کروانا شروع کر دیجئے. آپ کی بچی اگر بریانی کھاتی ہے نا شوق سے، آپ زبردستی بریانی کھلائیے، روزانہ بریانی کھلائیے، صبح دوپہر شام بریانی کھلائیے، اور بریانی کے پیچھے پڑ جائیے کہ یہ پورا کرنا ہے. ٹارگٹ بنائیے کہ یہ پلیٹ پوری کرنی ہے، اور پوری نہیں کی تو ناراض ہو جاؤں گی. بالکل اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس کو بریانی کھلائیے. شام تک وہ توبہ کر لے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے اب بریانی نہیں کھانی. میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہیں سوئمنگ سے بڑی محبت تھی، سوئمنگ کرنا چاہتے تھے، شوق سے کرتے تھے. ان کے پیرنٹس نے کیا کیا کہ سوئمنگ کی کلاسز میں داخلہ کروا دیا. تو جب سے وہ بچے سوئمنگ کی کلاسز میں جانا شروع ہوئے، جس میں ایک انسٹرکٹر ان کے سر پہ سوار تھا اور وہ انہیں کہتا تھا، بچوں نے تو بس سوئمنگ پول میں چھلانگ ماری اور اپنا اچھل کود اور یہ وہ سب اپنا فری سٹائل شروع ہو گئے. لیکن سوئمنگ کا ٹیچر بھی تو تھا. تو وہ جو انسٹرکٹر تھا اس نے کہا، ایکسکیوز می، واٹ آر یو ڈوئنگ، اسٹاپ اور لک، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، فالو می. اور پھر انسٹرکٹر نے سوئمنگ پول میں ان کو کنٹرول کیا، ان کو بتایا کہ آپ تو غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. دیکھیے ایک ہے پیشن آف سوئمنگ اور ایک ہے اسکل آف سوئمنگ. ایک ہے لو ٹو سوئم اور ایک ہے اسکل آف سوئمنگ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسٹرکٹر جو ہے نا اس کے لیے اسکل جو ہے نا وہ لو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بچے کے لیے لو آف ڈوئنگ سم تھنگ از فار مور امپورٹنٹ دین دا اسکل ٹو ڈو اٹ. تو یہ جو ساری بات ہے نا قرآن کے ساتھ بھی، اور یہ جو ساری چیز جو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کو سوئمنگ کا شوق ہے اور آپ اس کو ایک باقاعدہ مطلب اس کو کنٹرول کر کے اور اس کو باقاعدہ ایک انسٹرکٹر سر پہ رکھ کے اور بالجبر کروانا چاہیں گی تو 2 دن میں وہ توبہ کر لے گا. وہ کہے گا مجھے سوئمنگ پول جانا ہی نہیں ہے، میری توبہ، میں کبھی زندگی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں میں اب نہیں جاؤں گا. پہلے وہ خود شوق سے بھاگ کے سوئمنگ پول میں چھلانگ مارتا تھا، اب اس کو 2 آدمی پکڑ کے زبردستی لے کے جاتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے بچے نے کہا کہ مجھے سوئمنگ میں جانا ہے. اب وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نے کہا تھا کہ حفظ قرآن تو سر ہمارے بیٹے نے کہا تھا، وہ خود کرنا چاہتا تھا تو ہم نے تو اس کے کہنے پہ کہا. تو میں نے کہا وہ کیا عمر تھی اس کی جب اس نے کہا تھا کہ میں خود کروں گا؟ انہوں نے کہا 6 سال کا تھا جب اس نے خود کہا تھا کہ مجھے کرنا ہے. تو یہ شوق سے کہا تھا نا. تو وہ سوئمنگ پول بھی بہت سے بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں کرنا ہے. تو بچے نے کہا تھا کہ مجھے سوئمنگ سیکھنی ہے، تو اماں ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم داخل کرا دیتے ہیں. انہوں نے داخل کرا دیا. اکیڈمی میں
وہاں پر ایک انسٹرکٹر تھا اور اس نے کہا تھا 4 مہینے کا ہمارا پہلا لیول ہے، یا پتہ نہیں 2 مہینے کا فرسٹ لیول ہے، 2 مہینے کا دوسرا لیول ہے، پھر ایک پلیٹینم لیول یا پتہ نہیں کون سا لیول آتا ہے جو بہت ہی کوئی زبردست قسم کا سوئمر بنا دیتے ہیں آپ کو، وہ 6 مہینے کے بعد آپ اس لیول پہ آئیں گے۔ تو والدین نے کہا کہ ہمارے بچے کو شوق ہے تو آپ اسے جو بھی 6 مہینے کی ٹریننگ ہے سب دے دیجئے اسے۔ انہوں نے شروع کی، 2 مہینے میں اس نے کہا کہ بھائی میری جان چھوڑ دو اور یہ سوئمنگ پول نہیں جاتا۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے بچے نے، اس نے کیا کیا حرکتیں کی سوئمنگ پول کو ایوائڈ کرنے کی، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ والدین نے کہا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ جائیں گے۔ تو بچے نے یہ کب کہا تھا کہ میرے سر پہ ایک انسٹرکٹر کو سوار کر دینا اور جو میری غلطیاں بتاتا رہے اور مجھے کنٹرول کرتا رہے؟ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں سوئمنگ کروں گا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اس اسکل کو اس ایج میں، اس ٹائم میں، اس لیول پہ کسی انسٹرکٹر کے ذریعے حاصل کروں گا۔ مطلب آن مائی اون پیس، ان مائی اون مینر، میں اپنی کنوینئنس کے ساتھ، اپنے کمفرٹ لیول پر، اپنے شوق سے، اپنے یعنی شوق میری اس پورے عمل کا امام بنا رہے، یہ اسے کرنے دیں۔ تو بچہ اس طرح کرنا چاہتا تھا، لیکن جب ہم نے اس پہ زبردستی کی اور پھر اس پہ پاس اور فیل کا اور بہت سارے اور مسئلے کیے تو وہ اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا شوق پیدا ہو تو ہم اس کو قرآن کی تلاوت سننے کا تجربہ دیں بس، اور قرآن پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں اور قرآن کی باتوں کو ڈسکس کریں۔ مطلب اس سے نہیں، آپس میں ڈسکس کریں۔ وہ اوور ہیئر کرے گا۔ ہماری اماں ہمارے ابا سے سورہ فاتحہ پہ بات چیت کر رہی تھیں اور قرآن کی تلاوت ابو امی کو سنا رہے تھے، امی ابو کو سنا رہی تھیں، اور یہ دونوں قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں، ایک دوسرے سے اس پہ بات کرتے ہیں، زندگی میں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہمارے پیچھے نہیں پڑتے، اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ تلاوت کرتے رہیں کرتے رہیں۔ ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے ان کی تلاوت، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سنیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں۔ لیکن اس بچے کو آپ ڈال دیں کسی سسٹم میں اور اس کے مشقیں کس دیں، پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ تو ہم مسلمانوں کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن، ایک دفعہ تو کیا ہوا کہ 3 بڑے کفار کے سردار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے مخالف، مکے کا واقعہ ہے، انہوں نے رات میں، ان کے دل میں آیا کہ ہم جائیں اور ذرا سنیں تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کوئی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ذرا کان لگا کے سنیں۔ تینوں راتوں میں انڈیویجولی خود ہی اپنا آئے اور وہاں پر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور سننے لگے چپکے سے، اور تینوں ایکسیڈنٹلی تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ بھی آیا ہوا ہے وہ بھی آیا ہوا، اور پھر ایک دوسرے سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں یہ تو، اور بڑا مطلب امبیرس ہوئے کہ ہم چھپ کے سننے آئے تھے اور ہم پکڑے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، نہیں تو پتہ لگ جائے گا سب کو کہ ہم سننے آئے تھے۔ یعنی یہ ہے قرآن کا میگنیٹزم، یہ ہے قرآن کی کشش۔ دیکھیے کسی میگنیٹ کو میگنیٹزم سے باز رکھنا ہو نا تو اس پہ ضربیں ماریں۔ آپ کو پتہ ہے کسی میگنیٹ کو ڈی میگنیٹائز کرنا ہو تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ ایک میگنیٹ بار کو لیجئے جس کے اندر ایک میگنیٹک پل ہے، وہ کسی بھی میٹل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میگنیٹک بار ہے یہ سدھر جائے، اب یہ کسی چیز کو اٹریکٹ نہ کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس میگنیٹک بار کو، اس کو مارنا ہوگا، اس پہ جبر کرنا ہوگا۔ تھوڑے دن کے بعد وہ میٹل کو اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کی مقناطیسی قوت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کفار بھی چھپ چھپ کے سننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بات کیا ہے، لیکن اگر ہم جبر کا راستہ اختیار کریں گے تو مسائل ہوں گے، بس اللہ آسانی فرمائے۔